ذرا ان لوگوں کی بے بسی کا اندازہ کیجئے کہ نہ اقوام متحدہ ان کی بات سنتی ہے، نہ دنیا کے اوپر امن کے ٹھیکیدار ان کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں، نہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو کچھ نظر آتا ہے، ان کے مرنے پر کہیں کوئی موم بتی نہیں جلتی، ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں، اجتماعی قبروں میں گڑھوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، کوئی ملک انہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے کیمپ بھی چھوڑ دو اور 24 گھنٹے کے اندر اندر چلے جاؤ، اور مسلم حکومتیں وہ بھی نہیں بول رہی، اور انہیں اپنے ملک کے اندر شہریت تک حاصل نہیں ہے، اور جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے بدن چیرے جا رہے ہیں، ان کی لاشوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ان کو کھڑا کر کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو لٹا کے اوپر سے گاڑیاں گزاری جا رہی ہیں۔ ظلم کا ہر طریقہ ان کے اوپر آزمایا جا رہا ہے، اور بے غیرتی اور بے شرمی یہ ہے کہ برما کا سربراہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ ہماری بستیاں چھوڑ جائیں، ہمارے شہر چھوڑ جائیں۔ تو اس بھری دنیا کے اندر 21ویں صدی میں ہے آج دنیا، اور انسانی شعور کے کمال کی باتیں یہ سنتے ہیں ہم کہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی موجود ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کسی شخص نے آواز اٹھائی ہے سانپوں کے حقوق پر کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو ان کی کچھ نسلیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو سانپوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں، بلیوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں، جانوروں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ دنیا کے اوپر اگر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے تو ان روہنگیا مسلمانوں کی فریاد سننے والا نہیں ہے، اور یہ روز ذبح ہوتے ہیں، ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، یہ روزانہ قتل ہوتے ہیں، ان پر کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، ان معصوم بچوں کے لیے کوئی موم بتیاں روشن کرنے والا نہیں، نہ ان کی قبریں ہیں، نہ قبروں پہ کوئی پھول ڈالنے والا ہے، نہ ان کے جنازے ہوتے ہیں، نہ ان کی کل خوانی ہوتی ہے، نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں، نہ تعزیتی سیمینار ہوتے ہیں، بس دھکیل کر کے قتل کر کے گڑھے میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک تیلاب میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اس تیلاب کے اندر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے وہاں مرتے ہیں۔ انسانیت سوز ظلم، ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں تو کبھی لگتا تھا شاید تذکرہ نگاروں نے، افسانہ نگاروں نے بات کو بڑھا کے پیش کیا ہے، کوئی سینے میں دل رکھنے والا انسان اتنا بھی درندہ ہو سکتا ہے، لیکن آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان درندہ ہوتا ہے تو واقعی چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اعضائے بدنیاں کاٹے جاتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ کے اس کا لطف لیا جاتا ہے اور اس کی وہ تصویریں بناتے ہیں، اپنے ظلم پر وہ خوش ہیں اور اس کو اپنی بہادری تصور کرتے ہیں۔ ان مظلوموں، ان مجبوروں، ان بے کسوں کا اس بھری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جو ان کی
فریاد کو پہنچے، اس لیے کہ امت یتیم ہے، امت کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ جب ہمارا باقاعدہ خلیفہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ تلوار لے کے میدان میں آ جاتا تھا۔